بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں 100 موضوع 500 داستان۔ پڑھتے پڑھتے یہ ہم 100 موضوع 500 داستان کی جلد سوم پر آگے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ یعنی کہ پارٹ نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے باب نمبر 92 کہ جس کا عنوان ہے نفرین / بد دعا دینا، اور 93 جو نمبر پہ باب ہے اس کا عنوان ہے نفس، اور اگر ٹائم ہوا تو ہم 94 کہ جس کا عنوان ہے ولایت وہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے باب نمبر 92 پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 59 کہ ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے فرمایا کہ منجم میم نون جیم میم، منجم ملعون ہے، کاہن ملعون ہے، اور جادوگر ملعون ہے، گانے بجانے والی عورت ملعونہ ہے، اور جو اسے پناہ دے اور اس کی کمائی کھائے وہ ملعون ہے، کیونکہ منجم کاہن کی مانند ہوتا ہے اور کاہن جادوگر کی مانند ہوتا ہے، جادوگر کافر کی مانند ہوتا ہے اور کافر دوزخی ہے۔ اور اس تمام معلومات کا حوالہ ہے الخصال شیخ صدوق جلد نمبر اول 267۔ اور اب آئیے اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگر کسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدا علیہ السلام بد دعا دیں یا اس پر لعنت کریں تو وہ شخص 100% لعنت کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے یا تہمت کی وجہ سے یا اپنے قانونی اور شرعی حق سے جو اسے محروم کرے تو وہ اس پر لعنت کرے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن تا حد امکان انسان کو چاہیے کہ اپنے مجرم کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کے مجرم کو ہدایت دے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے ایسے انسان پر لعنت کرے جو کہ لعنت کے قابل نہ ہو تو لعنت واپس لوٹ آتی ہے اور لعنت کرنے والے کے اوپر ہی برستی ہے۔ ہر جگہ بھی لعنت نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ایک شخص چل رہا ہے اور کسی پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا جس کی وجہ سے وہ گر پڑا اور پھر اسے درد محسوس ہوا، تو اس صورت میں پتھر کو نہ تو بد دعا دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں پتھر کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اس بے قصور پتھر کو لعنت دے گا تو وہ لعنت خود اس شخص پر پلٹ آئے گی۔ اور اب آئیے داستانیں پڑھتے ہیں۔ پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے بد دعا کی بجائے دعا دینے والے۔ لکھا ہے ابراہیم اتروش الف توئے رے واو شین بیان کرتے ہیں کہ ہم معروف کرخی کے ساتھ میمین رے واو فے معروف اور کاف رے خے چھوٹی ہے اس کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ محو رقص تھے اور موسیقی کے ساتھ ساتھ وہ شراب نوشی بھی کر رہے تھے۔ معروف کرخی کے کچھ دوستوں نے اس سے کہا کہ وہ ان کے لیے بد دعا کرے۔ معروف نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار تو نے انہیں جس طرح دنیا میں خوشیاں نصیب فرمائی ہیں ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ دوستوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں لیکن اس نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کو تو دعا دے دی۔ تو معروف کرخی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور آخرت میں انہیں خوشیاں دے گا تو انسان میں ان کے لیے توبہ کے بھی وسائل پیدا کر دے۔ ساتھ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ معروف کرخی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے تو آخرت میں انہیں خوشیاں دے گا تو دنیا میں ان کے لیے توبہ کے بھی وسائل پیدا کر دے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد حوالہ یہاں پہ ہے شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 393 اور محجت البیضہ 7/268۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے عبید اللہ بن زیاد۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شکستہ دلوں، مظلوموں، مصیبت زدوں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوہ خواتین اور یتیم بچوں نے 5 سالوں تک سوگواری اور مراسم عزاداری قائم کیے۔ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی کسی خاتون نے آنکھوں میں سرما نہیں لگایا اور نہ ہی مہندی اور خصاب لگایا، اور بنی ہاشم کے باورچی خانوں سے دھواں بلند نہیں ہوا، یہاں تک کہ 5 سال کے بعد عبید اللہ بن زیاد ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور عجائبات میں سے یہ بات ہے کہ اس کے قتل کا دن بھی عاشورہ محرم تھا۔ جب مختار نے اس ملعون
کا منحوس سر حضرت علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو اس وقت آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا کہ ہمیں جس دن ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اپنے خدا سے یہ دعا کی کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہ جاؤں گا جب تک اس کے سر کو اپنے دسترخوان کی محفل میں نہ دیکھ لوں، جیسا کہ میرے والد بزرگوار کا سر اس کے سامنے تھا اور یہ کھانا کھا رہا تھا۔ خدا مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارا انتقام لیا، اور آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم خدا کا شکر کرو۔ منقول ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں ایک نے عرض کیا کہ آج ہمارے کھانے میں حلوہ اور میٹھی چیز کیوں نہیں آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج ہماری عورتیں خوشی اور مسرت میں مشغول تھیں، اور پھر کون سا حلوہ زیادہ میٹھا ہے؟ ہمارے دشمنوں کے سروں کی طرف دیکھنے دے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے، اور بس یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی، اور اس کا حوالہ ہے تتمہ المنتہی صفحہ نمبر 62۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں تیسری داستان جس کا عنوان ہے حام بن نوح، ہے الف میم حام بن نوح، نون واو ہے۔ لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اپنی اولاد اور مومنین کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، آپ علیہ السلام سو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک تہبند باندھا ہوا تھا، جیسے ہی ہوا چلی تو وہ تہبند ہٹ گیا اور آپ ننگے ہو گئے۔ آپ کا فرزند سام اٹھا اور اس نے اپنے والد کا کپڑا بنایا۔ حام نے اپنے بھائی سام سے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کپڑا بنانے کی؟ یہ کہا اور کپڑا ہٹا دیا۔ کچھ لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ سام نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تاکہ لوگ والد کی شرمگاہ کو دیکھیں اور ہنسیں؟ حام نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ کام اسی نیت سے کیا تھا۔ حام اور سام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آواز کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بیدار ہو گئے اور نزع کی وجہ دریافت کی، نون ز الف عین کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے اس نزع کی وجہ بتائی کہ حضرت نوح علیہ السلام حام کے اس عمل سے سخت ناراض ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے حام کو بددعا دی اور کہا کہ پروردگار حام اور اس کے بچوں کو سیاہ بنا دے اور اس کے بچوں کو سام کے بچوں کا خدمت گزار بنا دے۔ حام یہ سن کر کشتی کے دوسرے کنارے پر جا کر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو کچھ میرے والد نے کہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس کے نتیجے میں حام کی اولاد سیاہ فام ہو گئی اور آج تک وہ سام کی اولاد کی خدمت کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، جامع النورین یا جامع النورین، اور صفحہ نمبر ہے 188۔ اور اب چوتھے نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں جو داستان ہے، اس کا عنوان ہے حرملہ کا انجام۔ لکھا ہے منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں کوفے سے حج کے لیے گیا اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا قاتل حرملہ بن کاہل زندہ ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں مولا، وہ کوفے میں ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے بددعا کی، اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگار اسے آگ اور لوہے کا مزہ اسی دنیا میں چکھا دے۔ منہال کہتا ہے کہ جب میں کوفہ واپس آیا تو میں مختار کے پاس اس سے ملنے کے لیے گیا۔ مختار نے گھوڑا منگوایا، اس پر سوار ہوئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کیا۔ ہم کوفہ شہر کے باہر مقام کناسہ کاف نون الف سین ہے پر گئے۔ کچھ دیر کے لیے وہاں پر مختار چپ کر کے کھڑے رہے، یوں دکھائی دیتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کا انتظار ہو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مختار کے فوجی حرملہ کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے۔ مختار نے اللہ تعالیٰ کی حمد بجائی اور حکم دیا کہ اس ملعون کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے ایک آگ میں جلا دو۔ جب میں نے سنا تو میں نے سبحان اللہ کہا۔ مختار مجھ سے کہنے لگے کہ تو نے اللہ کی تسبیح کیوں ادا کی؟ میں نے اس کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی بددعا کا سارا واقعہ نقل کیا اور میں نے کہا کہ امام علیہ السلام کی بددعا مؤثر ثابت ہوئی ہے، اس لیے میں نے خدا کی تسبیح بجا لائی۔ مختار اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز طولانی
طولانی ادا کی اور طویل سجدہ شکر ادا کیا۔ ہم واپس آئے تو جب ہم گھر کے قریب آئے تو میں نے مختار کو دعوت عام دی اور کہا کہ میرے غریب خانے پر آئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ مختار نے کہا منحال تو نے مجھے خود ہی تو خبر دی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس تعین کے حق میں بد دعا کی تھی اور وہ بد دعا میرے ہاتھوں پوری ہوئی ہے، اور جیسے ہی تو نے مجھے یہ خبر دی تو میں نے روزے کی نیت کر لی اور اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی ہے اور یہاں پہ حوالہ ہے جو ابھی ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ منتہی الاعمال 1/45۔ اور اب 5ویں داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ لکھا ہے 23 برس تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو روحانی اور جسمانی اذیتیں بھی دی گئی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے اور آپ کا چہرہ مقدس زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں مبعوث برحمت ہوا ہوں۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار ان لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار 1/412۔ اور اب ہم باب نمبر 93 پڑھنے آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اس کا عنوان ہے نفس، اور قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے سورہ النازعات آیت نمبر 40 ترجمہ کہ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کی خواہشات سے روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنے نفس اور خواہشات سے جہاد کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے سفینۃ البحار 2/603۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے انسان دو چیزوں نفس اور تن سے تشکیل پاتا ہے۔ نفس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں روح تشکیل پاتا ہے، اور نفس سوار ہے اور جسم اس کا خدمت گزار ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر نفس مطمئنہ پایا جائے تو وہ برائی کا حکم نہیں دیتا، اگر کسی شخص کے اندر نفس امارہ ہو تو وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ حرص و حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں درندگی پیدا ہو جائے تو وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان نفس کی مہار کو اپنے ہاتھ میں تھام سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی مہار کو قابو میں کر لے تو وہ کبھی بھی شیطان کے دام میں نہیں پھنس سکتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے، اپنی نیت اور افکار کے متعلق مثبت انداز میں سوچے۔ یاد رکھیں نفس ایک اژدہا ہے، اگر یہ بے قابو ہو گیا تو وہ اپنے مالک کو نگل لے گا۔ اور اب آئیے داستانیں پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی داستان اس موضوع پر لکھی ہے جس کا عنوان ہے اژدہائے نفس۔ لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سپیرا تھا، سین پہ یہ رے الف سپیرا تھا، اور وہ سانپ پکڑ کر لوگوں کو دکھاتا تھا۔ جو ہوتے ہیں نا سپیرے، وہ ہے کہ وہ سانپ پکڑ کر لوگوں کو دکھاتا تھا جس کے بدلے لوگ اسے کچھ نہ کچھ رقم دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کوہستان میں گیا تاکہ بہت بڑا سانپ پکڑے اور لوگوں کو دکھائے تاکہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ پیسے دیں۔ سخت موسم اور کافی دشواری کے بعد اسے پہاڑ کے دامن میں ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا۔ اس وقت سردیوں کا موسم تھا جس کی وجہ سے وہ اژدہا افسردہ تھا اور اس کے ساتھ بے حرکت تھا، اور اس سپیرے نے اسے پکڑا اور اپنے ہاں لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسے شہر میں لے آیا۔ اس کا سانپ دیکھنے کے لیے لوگ دجلہ کے کنارے جمع ہو گئے۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش سا لگ گیا اور زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے گرمی ہوئی۔ پھر جیسے ہی اس سپیرے نے اپنی پٹاری کھولی تو اچانک اس سانپ میں جنبش پیدا ہوئی اور وہ پٹاری سے باہر نکلا۔ اس نے سپیرے پر حملہ کیا اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ وہیں مر گیا، اور باقی لوگ بھی خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اے بھائی غفلت اختیار نہ کر، آپ کا نفس بھی اژدہا ہے، اگر اس اژدہے کو حرکت مل گئی تو وہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس اژدہے کا سر کچل دیں اور اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کریں۔ جب تک آپ اپنے نفس امارہ کے
قبضے میں رہیں گے تو یہ اژدہا آپ کو ہمیشہ کاٹتا ہی رہے گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، داستان ہائے مثنوی 2/73۔ دوسری داستان پڑھتے ہیں، عنوان ہے شیراز کا آب لیمو۔ آب لام یہ میم واو نون غنہ لکھا ہے کہ شیخ عبد الحسین خانساری خ واو الف نون سین الف رے چھوٹی ہے بیان کرتے ہیں کہ کربلائے مولا میں ایک مشہور معروف دوا فروش تھا، وہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گھر کے تمام اثاثے تک فروخت ہو گئے، لیکن اسے شفا نصیب نہ ہوئی اور وہ تمام طبیب نا امیدی کا اظہار کر چکے تھے۔ ایک دن میں اس کی عیادت کو گیا، میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی برے حال میں تھا اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں اب جو کچھ بھی ہے تمام کو بازار میں جا کر فروخت کر دو، اور اگر میں زندہ رہا تو اس دولت سے کچھ فائدہ حاصل کر لوں گا، ورنہ وہ دولت تمہارے تصرف میں آ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ کیسی نا امیدی والی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک آہ سرد بھری اور کہنے لگا کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور وہ دولت میں نے بہت ہی غلط طریقے سے کمائی تھی کہ ایک سال کربلا میں ایک موذی مرض نے حملہ کیا، اور اس وقت تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس بیماری میں مبتلا افراد کو صرف اور صرف شیراز کا آب لیمو پلایا جائے، جس کی وجہ سے شیراز کا آب لیمو انتہائی مہنگا ہو گیا بلکہ ناپید ہو گیا، اور اس وقت کہ میرے پاس تھوڑا سا شیراز کا آب لیمو موجود تھا اور میں اس میں پانی ملاتا رہا اور عام آب لیمو کو شیراز کا آب لیمو ظاہر کر کے فروخت کرنے لگا، جس کی وجہ سے پورے کربلا میں میری دکان مشہور ہو گئی، اور اس کے بعد میرے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی، اور اب میں خود ایک عرصے سے بیمار ہوں اور جو کچھ میرے پاس موجود تھا وہ سب کا سب میں نے علاج کی غرض سے بیچ دیا ہے، اور اب تک مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، اور اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اس نقلی آب لیمو کی وجہ سے جو میں نے دولت حاصل کی تھی اس سے خریدی گئی ہر چیز کو فروخت کر دوں تاکہ اس دولت سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ یہاں پر داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، منتخب التواریخ صفحہ نمبر 813۔ اور اب آئیے اگلی، یعنی کہ یہاں پہ تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے بہترین اور بدترین، ہم یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم اثر انسان تھے۔ وہ زندگی کے ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے پاس غلام تھے۔ ایک دن ان کے مالک نے ایک دمبا ان کے سپرد کیا اور کہا کہ جاؤ یہ دمبا ذبح کرو اور اس کے جو بہترین اعضاء ہوں وہ میرے پاس لاؤ۔ لقمان علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا اور اس کے دل اور زبان کو مالک کے پاس لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حضرت لقمان کے مالک نے ایک اور دمبا اس کے سپرد کیا اور کہا کہ جاؤ یہ دمبا ذبح کرو اور اس کے جو بدترین اعضاء ہوں وہ میرے پاس لاؤ۔ لقمان علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا اور اس کے دل و زبان کو نکال کر مالک کے پاس لے گیا۔ مالک نے کہا کہ تم بھی عجیب کام کرتے ہو، جب میں نے کہا کہ بہترین اعضاء لاؤ، اچھا یا ایک منٹ، وہاں بدترین لکھا تھا شروع میں، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ مالک نے کہا کہ تم بھی عجیب کام کرتے ہو، جب میں نے کہا کہ بہترین اعضاء لاؤ تو تم دل اور زبان لائے تھے، اور جب کہ میں نے کہا کہ اس کے جسم سے بدترین اعضاء لاؤ تو تم پھر دل اور زبان لائے ہو۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے دونوں مرتبہ صحیح عمل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دل اور دماغ ایک دوسرے کے موافقت کریں تو ان جیسا کوئی بہترین عضو نہیں ہے، اور اگر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو ان جیسا کوئی بدترین عضو نہیں ہے۔ مالک کو لقمان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے لقمان کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہاں یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے ترائیق الحقائق 1/336۔ اور اب آئیے چوتھی داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ابو خیسمہ، خ یہ سے میم ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی مالک بن قیس تھے جو ابو خیسمہ کی کنیت سے مشہور تھے۔ انہوں نے رسول خدا کے ساتھ بہت سے غزوات میں شرکت کی تھی، لیکن وہ جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے اور چند لوگوں کی طرح وہ بھی گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ موسم گرما کی شدید گرمی کے وقت وہ اپنے گھر سے باہر اپنے باغ کی طرف گئے جہاں ان کے لیے سائبان بنا ہوا تھا اور پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس ٹھنڈی جگہ پر پہنچے تو اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ابو خیسمہ تو اس ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر عیش و آرام میں مصروف ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر کی گرمیاں جھیل رہے ہیں۔ یہ سوچا اور وسائل سفر آمادہ کیے اور اونٹ پر سوار ہو کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمیر بن وہب بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے دور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج اور آپ کے خیمے کو دیکھا تو
آپ ابو خیسمہ نے عمیر بن وہب سے کہا کہ آپ رضی اللہ میرے ساتھ رسول خدا کے پاس نہ چلیں، میں اکیلا جا کر اپنے لیے معذرت خواہی کروں گا۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کوئی دور سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کرے کہ یہ ابو خیسمہ ہی ہو۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو اپنے اونٹ کو لٹایا اور اس کے زانوں باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضرت سے اپنی تقصیر کی معافی طلب کی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی تمہارے لیے پروردگار سے دعا مانگی تھی۔ سامعین، حوالہ نوٹ کیجیے، پیغمبر و یاران 5/210 اور سیرہ ابن حشام 4/163۔ اور اب ہم 5ویں نمبر کی آخری داستان پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ہدایت کے لیے آمادہ نفس۔ لکھا ہے اعلیٰ ترین رتبہ حاصل کرنا ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہوتا، الہی توفیقات چند خواص کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ ایسے خواص میں ابو حمزہ سمالی سمالی بھی شامل ہوتے ہیں جن پر امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام نے خصوصی شفقت کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے فرمایا تھا، اے ابو حمزہ سمالی، میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے آرام و سکون ملتا ہے۔ یہ شخص اپنا زیادہ تر وقت مسجد کوفہ میں بسر کرتا تھا، اور ابو حمزہ سمالی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد کوفہ کے 7ویں ستون پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک عرب مسجد میں باب کندہ کی طرف سے داخل ہوا۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار جسم رکھنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ انہوں نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور بہت بہترین عمامہ زیب سر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز میں انہوں نے اس انداز سے تکبیرۃ الاحرام ادا کی کہ جس سے میرے بدن میں موجود تمام بال کھڑے ہو گئے اور میں ان کے لہجے کا عاشق ہو گیا۔ میں ان کے اور قریب گیا۔ 2 رکعت نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگی اور اس کے بعد انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر آئے، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ وہ شہر کوفہ سے باہر آئے، اور شہر کے باہر ان کے ایک غلام نے ان کے لیے ایک اونٹ آمادہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غلام سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ یہ علی ابن الحسین علیہ السلام ابو حمزہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے امام علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی۔ جب میں نے پہلی بار امام علیہ السلام کی زیارت کی تو میں نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیا۔ امام علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو حمزہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شامل ہو گئے، اور وہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مسلسل فیض حاصل کرتے رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو حمزہ سمالی اپنے زمانے کے لقمان تھے، کیونکہ اس نے ہم میں سے 4 ائمہ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ اور اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، شاگردان مکتب ائمہ 1/100۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 94 کے جس کا عنوان ہے ولایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 ہے۔ ترجمہ: اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کافروں کو سرپرست نہ بنائیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جملہ انبیاء کے صحیفوں میں اللہ نے ولایت علی کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کا حوالہ ہے حجت البیضہ 2/691۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خلقت کے پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے مقام خلافت الہی کو خصوصی اہمیت دی تھی تاکہ مخلوق خدا بغیر ہادی اور رہبر کے نہ رہے۔ دور حاضر حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ کی وفات کا دور ہے۔ آج آپ خدا کی صفات اور اسماء کا جامع مظہر ہیں، اور جو شخص آپ علیہ السلام کے فرمان سے انحراف کرتا ہے تو وہ خدا کی غضب کا حقدار بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل اپنی امت کو ولایت امیر المومنین اور ائمہ ہدیٰ کی ہدایت کی اطاعت کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہمارا زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ شفقت کا زمانہ ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہمیں مشکلات پہ امام زمانہ علیہ السلام سے متوسل بھی ہونا چاہیے۔ تو یوں ہم نے ولایت
ولایت کے عنوان پہ جو تشریح تھی وہ پڑھ لی، اور اب ہم اس حوالے سے داستانیں پڑھیں گے۔ پہلی داستان جس کا عنوان ہے سیاہ فام غلام کی محبت۔ لکھا ہے ایک دفعہ ایک سیاہ فام غلام کو چوری کے جرم میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے سیاہ فام، کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس غلام نے عرض کی جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ کیا واقعی تو نے چوری کی ہے؟ اس نے پھر عرض کیا کہ جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی چوری کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں، اور وہ سیاہ فام غلام اپنی کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں لیے باہر اس حالت میں آیا کہ اس کے ہاتھ سے خون جاری تھا۔ عبداللہ بن القواج لکھا ہے عبداللہ بن القوا الف لام کاف و الف، جو کہ انتہائی منافق ترین شخص تھا، وہ وہاں پر آیا اور اس غلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کس نے قلم کی؟ تو اس سیاہ فام غلام نے جواب دیا کہ چوری کے جرم میں میرا ہاتھ شاہ ولایت امیر المومنین متقین کے رہبر میرے اور مومنوں کے مولا اور رسول اللہ کے وصی نے قطع کیا ہے۔ ابن القوا نے اس غلام سے کہا کہ اس نے تیرا ہاتھ قطع کیا اور تو اس کی تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں کیوں نہ اس کی مدح سرائی کروں کہ جس کی دوستی میرے خون اور گوشت میں رچی ہوئی ہے۔ حضرت نے حق کا فیصلہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ قطع کیا ہے۔ اس کے بعد ابن القوا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے غلام کی ساری گفتگو نقل کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ اگرچہ میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں تو بھی وہ میری شان میں گستاخی نہیں کریں گے، اور میرے دشمن ایسے ہیں کہ میں چاہے ان کو شہد بھی کھلاؤں تو پھر بھی وہ میرے دشمن ہی رہیں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ جلدی سے سیاہ فام غلام کو یہاں لے آؤ۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ غلام پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تو تیرا ہاتھ قطع کیا ہے، تو پھر بھی میری تعریفیں کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس غلام نے کہا مولا میں کیوں نہ آپ کی مدح سرائی کروں، جبکہ آپ نے کی مدح تو خود اللہ پاک بھی کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ وہ کٹی انگلیاں دوبارہ اپنے ہاتھ پر جوڑے، اور پھر آپ نے اس کے ہاتھ پر چادر ڈالی اور سورہ الحمد کی تلاوت کی، اور اس سیاہ فام غلام کا ہاتھ معجزہ امامت سے دوبارہ صحیح و سالم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حوالہ نوٹ کیجئے تحفۃ المجالس صفحہ نمبر 113۔ اور اب ہم دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے وہ پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ یہ عنوان ہے، تفصیل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سفیان بن مصعب میم سواد عین بے مصعب ابدی شاعر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کی رہائش کوفے میں تھی۔ انہی کے ایمان پرور اشعار کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ شیعہ اپنی اولاد کو ابدی کے اشعار کی تعلیم دو، بے شک وہ اللہ کے دین پر ہے۔ صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کافی مدت ہو گئی ہے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہیں، بہتر ہوگا کہ امثال الف میم سین الف لام امثال ہم حج پر جائیں اور حج سے واپسی پر امام علی مقام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر لیں گے، اور یوں ان سے تجدید عہد بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا خدا گواہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اخراجات کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھ سے کہ کوئی حرج نہیں، میرے پاس کچھ لباس اور زیور موجود ہیں، آپ انہیں فروخت کر دیں اور حج بیت اللہ کے لیے زاد راہ حاصل کریں۔ چنانچہ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا۔ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو میری بیوی انتہائی بیمار ہو گئی۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر میں نے اپنی بیوی اور کنیز کو ایک جگہ بٹھایا اور خود امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ اس وقت میں اپنی بیوی کی صحت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں نے آقا کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام نے مجھے اس سلام کا جواب بھی دیا، اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے میری بیوی کی خیریت دریافت کی۔ میں نے اس کی بیماری کے متعلق عرض کی اور کہا کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام سر جھکا کر کچھ دیر فکر و تامل کرتے رہے،
پھر آپ علیہ السلام نے سر بلند فرمایا اور کہا اپنی بیوی کی بیماری سے غمگین نہ ہو۔ میں نے عرض کی جی ہاں، نہیں آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کی بیماری سے غمگین ہو، سوالیہ نشان۔ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا غمگین نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اللہ سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی ہے، جب تم واپس جاؤ گے تو وہ تمہیں تندرست نظر آئے گی اور تبرزد، توئے بے رے زے دال، تبرزد کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے ایک مخصوص قسم کی شکر کھا رہی ہوگی۔ میں بڑی جلدی سے واپس آیا تو دیکھا میری بیوی بالکل صحت یاب ہے اور کنیز اسے تبرزد شکر کھلا رہی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی ہے اور تبرزد شکر کھانے کا مجھے شوق ہوا۔ میں نے کہا کہ جب میں تجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو تیری زندگی سے مایوس تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت کیا تو میں نے تمہاری بیماری کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری بیوی شفا یاب ہو چکی ہے اور تبرزد کھا رہی ہوگی۔ میری بیوی نے کہا واقعی جب تم یہاں سے روانہ ہوئے تو چند لمحات کے بعد ملک الموت میرے پاس آیا تھا اور میری روح قبض کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک مرد اس وقت نمودار ہوا جس نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت، اس نے عرض کی لبیک اے امام۔ انہوں نے کہا کیا تجھے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ ملک الموت نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح قبض مت کرو، اس کی عمر مزید 20 برس بڑھا دی گئی ہے۔ ملک الموت نے کہا حضور بہتر ہے، آپ علیہ السلام کے فرمان پر عمل کروں گا۔ پھر ملک الموت چلا گیا اور میں ہوش میں آئی۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، بند تاریخ 89/5 اور بہار الانوار 11/173 اور ساتھ ہی لکھا ہے طبع قدیم۔ پھر آگے چلتے ہیں، یعنی کہ تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور یہ اس عنوان کے تحت تفصیلات یہ ہیں کہ محمد بن ابو حذیفہ معاویہ کے ماموں کا بیٹا تھا، لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کا محب صادق تھا۔ حب علی کی وجہ سے معاویہ نے اسے قید کر دیا۔ جب اسے قید خانے میں کافی عرصہ گزرا تو معاویہ نے دوستوں سے کہا میرا خیال ہے کہ محمد بن ابو حذیفہ کو قید خانے سے نکالیں اور اس کی رہنمائی کریں۔ امید ہے کہ قید نے اس کے دماغ کو ٹھنڈا کر دیا ہوگا اور اب وہ علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اب وہ علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوگا۔ ساتھیوں نے کہا ہاں یہ رائے بالکل درست ہے۔ معاویہ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے زندان سے نکال کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے کہا کہ محمد کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو علی علیہ السلام کی حمایت سے دستبردار ہو جائے اور اس گمراہی سے چھٹکارا پا جائے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ عثمان مظلوم ہو کر مارا گیا اور طلحہ و زبیر اور ام المومنین رضی اللہ نے اس کے انتقام کے لیے جنگ لڑی؟ علی علیہ السلام خفیہ طور پر عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا اور ہم خون عثمان کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ محمد ابن ابو حذیفہ نے کہا معاویہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں اور لوگوں سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، کیا یہ بات غلط ہے؟ معاویہ نے کہا کہ نہیں یہ بات درست ہے۔ محمد بن ابو حذیفہ نے معاویہ سے خطاب کر کے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان کے قاتل تو اور تیرے جیسے دوسرے لوگ ہیں جنہیں دور عثمانی میں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ تم لوگوں نے ملت اسلامیہ کے مقدر کو تاریک کر دیا تھا۔ مہاجرین و انصار عثمان رضی اللہ کو بار بار کہتے تھے کہ وہ تجھ جیسے تمام افراد کو معزول کر دے، اور طلحہ و زبیر اور ام المومنین رضی اللہ بھی مخالفین عثمان میں سے تھے اور ان کے قتل میں ان کا ایک کردار ہے۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تجھے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام سے جانتا ہوں۔ تیری ہر دور میں ایک ہی طبیعت رہی ہے، اسلام کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تو مجھے علی علیہ السلام کی محبت پر ملامت کر رہا ہے۔ معاویہ یاد رکھ، علی کے ساتھ صائم النہار اور قائم اللیل اور مہاجرین و انصار شامل تھے، اور تیرے اطراف میں بیٹھنے والے دوغلے لوگ ہیں۔ تو نے ان سے دین چھینا، انہوں نے تجھ سے دنیا چھینی۔ تو نے اب تک جو کچھ کیا ہے دل میں اسے بخوبی جانتا ہے، اور تیرے ساتھی بھی اپنے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہیں، اور میں جب تک زندہ رہوں گا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے لیے علی علیہ السلام سے محبت کرتا رہوں گا اور تجھ سے
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے نفرت کرتا رہوں گا۔ معاویہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ قید کر دیا جائے، چنانچہ اسے قید کر دیا گیا اور اس کی شہادت بھی قید خانے میں ہی ہوئی۔ حوالہ ہے پیغمبر و یاران 5/241 اور قاموس الرجال 7/500۔ اور چوتھی داستان پڑھنے آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پستان ولایت سے دودھ پینے والا، یہ عنوان ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو وہاں پر آپ کو لوگوں کا ایک گروہ دکھائی دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی مولا ہم آپ علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر مجھے میرے شیعوں کی ایک علامت بھی نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعوں کی کیا علامات ہیں؟ امام نے کچھ بھی نہ کہا بلکہ خاموش رہے۔ بعد میں ایک عابد انسان جس کا نام حمام بن عبادہ تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو قسم دے کر کہا کہ مولا مہربانی کر کے اپنے شیعوں کی علامات بیان کریں۔ نہج البلاغہ میں متقین کی علامات پر مبنی ایک خطبہ موجود ہے اور مجموعی طور پر آپ نے اس خطبے میں متقین کی 52 یعنی کہ 52 علامات بیان کی۔ جب حمام بن عبادہ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے صرف اسے اتنا کہا کہ حمام تم تقوی اختیار کرو اور نیکی کرو، لیکن حمام نے اس جواب پر قناعت اختیار نہ کی اور امام علیہ السلام کو قسم دے کر کہا کہ آپ علیہ السلام پوری تفصیل سے متقین کی علامات بیان کریں۔ تو امام علیہ السلام نے متقین کی علامات بتانے کے لیے خطبہ دیا۔ ابھی خطبہ امام علیہ السلام کی تقریر خطبہ امام علیہ السلام کی تقریر جاری ہی تھی کہ اس کی چیخ بلند ہوئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے متعلق یہی خوف تھا۔ ہمیشہ بلیغ قسم کا واعظ اہل افراد پر اثر کرتا ہے جیسے اس پر اثر ہوا۔ اور یہاں پر اب حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، حوالہ ہے اوصاف پارسایان صفحہ نمبر 35۔ اور اب پانچویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے شاہ ولایت کو دیکھنے والا۔ لکھا ہے ہارون رشید عباسی خلیفہ کے بہت سے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام قاسم معتمن تھا، میم واو تے میم نون تھا۔ اسے دنیا کی رنگینیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اکثر اوقات نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتا تھا اور نہایت سادہ لباس پہنتا تھا۔ ہارون کے وزیر جعفر برمکی نے اسے اس حال میں دیکھا تو ہنسنے لگا۔ ہارون نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا آپ کا یہ بیٹا اس طرح کا کم قیمت لباس پہن کر لوگوں میں جاتا ہے اور یہ آپ کی بدنامی کا موجب ہے۔ ہارون نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی علاقے کی ولایت اس کے سپرد ہی نہیں کی۔ جب بھی ہم اسے کسی علاقے کا والی مقرر کریں گے تو یہ سلاطین کا سا لباس زیب تن کرے گا۔ ہارون نے قاسم کو بلا کر کہا فرزند میں تمہیں کسی علاقے کا والی بنانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر شاہی روب و دبدبے سے رہو اور خدا کی شان اور خدا کی عبادت بھی کرو۔ قاسم نے کہا باجان میرے علاوہ آپ کے بہت سے فرزند ہیں، آپ اس خدمت سے مجھے معاف رکھیں اور دوستان خدا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ لیکن ہارون نے بیٹے کی ایک نہ سنی اور حکومت مصر کی ولایت اس نے نام لکھ دی اور حکم دیا کہ کل صبح تم نے مصر جانا ہے۔ قاسم راتوں رات بغداد سے بصرہ فرار ہو گیا۔ عبداللہ بصری کہتے ہیں کہ میرے مکان کی دیوار خراب ہو چکی تھی اور مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ میں مزدور لینے کے لیے بازار آیا۔ میں نے مسجد کے کونے میں ایک جوان کو دیکھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سامنے چھینی اور بیلچہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کام کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے ہمیں کام کے ہی لیے تو پیدا کیا ہے، محنت کر کے رزق حلال کھائیں۔ میں نے کہا پھر آؤ میرا کام کر دو۔ اس نے کہا کام کرنے سے پہلے آپ میری اجرت کا تعین کر دیں۔ میں نے 1 درہم مزدوری بتائی اور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ شام ہونے تک اس نے 2 مزدوروں کا جتنا کام کیا۔ میں نے شام کے وقت اسے 2 درہم دیے، لیکن اس نے صرف 1 درہم لیا اور دوسرا درہم مجھے واپس کر دیا اور کہا کہ میں طے شدہ مزدوری سے زیادہ رقم نہیں لوں گا۔ میں دوسرے دن اسے لینے گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اس شخص سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے اور باقی ایام میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے پورا ہفتہ صبر کیا اور پھر ہفتے کے دن وہاں گیا تو اسے موجود پایا، پھر اسے اپنے کام کے لیے لے آیا۔ شام کے وقت اس نے مجھ سے اپنی اجرت لی اور چلا گیا۔ میری دیوار کا کام ابھی نامکمل تھا۔ تیسرے ہفتے میں پھر اسے لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ فلاں کھنڈر نما ویران گھر میں رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، بخار سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اس کا پورا وجود شدت بخار سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اس کی آنکھ کھول کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں وہی عبداللہ
بصری ہوں جس کے پاس تم نے 2 دن کام کیا تھا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ہاں اب میں نے تجھے پہچان لیا، اور کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا تم مجھے پہچاننا پسند کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے کہا تو پھر سنو، میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں اور میرا نام قاسم ہے۔ یہ سن کر میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر ہارون کو پتہ چلا کہ میں نے اس کے بیٹے سے مزدوری کرائی ہے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ قاسم سمجھ گیا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ اس نے کہا مت گھبراؤ، اس شہر میں ابھی تک کسی نے مجھے نہیں پہچانا، اور اگر اس وقت میری موت کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں تجھے بھی اپنے متعلق کچھ نہ بتاتا۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیلچہ اور چھینی کسی مزدور کو دینا، وہ اس سے میری قبر بنائے گا اور قبر بنانے کی اجرت میں یہ سامان اسی کو دے دینا۔ میرے پاس قرآن مجید ہے، میں اس سے بڑا مانوس تھا۔ میرے مرنے کے بعد کسی ایسے شخص کو یہ قرآن دینا جو اس سے عشق رکھتا ہو۔ اور پھر اس نے اپنی انگلی سے انگشتری اتار کر مجھے دی اور کہا کہ تم یہ لے کر بغداد چلے جانا، وہاں میرا والد ہر پیر کے دن کھلی کچہری لگاتا ہے۔ تم بلا خوف خطر چلے جانا اور میرے والد کو یہ انگشتری دینا، اور فوراً وہ پہچان لے گا، کیونکہ اس نے خود یہ انگشتری مجھے دی تھی، اور اس سے کہنا کہ تمہارا بیٹا قاسم بصرے میں فوت ہو گیا ہے اور مجھے وصیت کر کے مرا ہے کہ یہ انگوٹھی میں تمہارے پاس لے جاؤں، کیونکہ تمہیں ہمیشہ مال و دولت جمع کرنے کی ہرس رہتی ہے، اور اس انگوٹھی کو بھی اپنے مال میں جمع کر لینا تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے۔ میں قیامت کے دن اس انگوٹھی کے حساب دینے سے ڈرتا ہوں۔ وصیت مکمل کرنے کے بعد اس نے اچانک اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا، اور اس نے دوبارہ اٹھنا چاہا لیکن اس مرتبہ بھی نہ اٹھ سکا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے بازو کا سہارا دے کر کھڑا کرو، میرے مولا علی بن ابو طالب آ گئے ہیں۔ میں نے اسے سہارا دیا، اس کے بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، جامع النورین صفحہ نمبر 317 اور ابواب الجنہ۔ سامعین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست سے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔